بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نمونہ، ترجمہ سید صفدر حسین نجفی، زیر نظر استاد محقق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت میں تفسیر کا معنی ہے چہرے سے نقاب ہٹانا۔ تو کیا قرآن پر جو نور، کلام مبین اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ کی واضح گفتگو ہے، کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے جسے ہم ہٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے چہرے پر تو کوئی نقاب نہیں، یہ تو ہم ہیں جن کے چہرے پر سے نقاب ہٹانا چاہیے اور ہماری عقل و ہوش کی نگاہ سے پردہ اٹھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھ سکیں اور اس کی روح کا ادراک کر سکیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا صرف ایک چہرہ نہیں، اس کا وہ چہرہ جو سب کے لیے کھلا ہے، نور مبین ہے اور ہدایت خلق کی رمز ہے، عمومی چہرہ ہے۔ رہا اس کا دوسرا پہلو، تو اس کا ایک چہرہ بلکہ کئی چہرے اور ہیں جو صرف غور و فکر کرنے والوں، حق کے پیاسوں، راستے کے متلاشیوں اور زیادہ علم کے طلبگاروں پر آشکار ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے ظرف، خلوص اور کوشش سے حصہ ملتا ہے۔ ان چہروں کو احادیث کی زبان میں بطون قرآن کہتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ان کی تجلی نہیں دیکھ پاتا، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہر آنکھ انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا تفسیر آنکھوں کو توانائی دیتی ہے اور پردوں کو ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے جتنا کہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ قرآن کے کئی چہرے ایسے ہیں جن سے زمانہ گزرنے اور انسانی لیاقت و استعداد میں اضافے اور مالیدگی سے پردہ اٹھتا ہے۔ مکتب علی کے ہونہار شاگرد ابن عباس اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر ایک مشہور حدیث کے مطابق قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ قرآن کا نور اور کلام مبین ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ یہ ایک اکیلا ہے اور اس طرح کے دوسرے سے پیوستہ بھی ہے، اور ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے کا سارا نور اور کلام مبین ہے، اگرچہ اس کی بعض آیات کچھ دیگر آیات کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ یہ کوشش کب شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی؟ اس میں شک نہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے خود پیغمبر کے زمانے سے اور آن حضرت کے پاکیزہ دل پر اس کی اولین آیات کے نازل ہونے سے شروع ہوئی، اور پھر اس علم کے بزرگ اور عظیم لوگ اپنی سندوں کا سلسلہ پیغمبر کے شہر علم کے در تک لے جاتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو مختلف زبانوں میں اور مختلف طرز و طریقے کی ہیں، بعض ادبی ہیں اور بعض فلسفی، کچھ کی نوعیت اخلاقی ہے اور کچھ احادیث کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، بعض تاریخ کے حوالے سے رقم کی گئی ہے اور بعض علوم جدید کی اساس پر لکھی گئی ہیں۔ اس طرح ہر کسی نے قرآن کو ان علوم کے زاویے سے دیکھا ہے جن میں وہ خود تخصص رکھتا ہے۔ پھولوں سے لدے ہوئے اس باغ سے کسی نے دل انگیز اور شاعرانہ مناظر حاصل کیے، کسی نے علوم طبعی کے استاد کی طرح برگ گل، پھول، شاخوں اور جڑوں کے اصول تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے غذائی مواد سے استفادہ کیا ہے اور کسی نے دواؤں کے خواص سے، کسی نے اسرار آفرینش سے۔ یہ سب شگوفے اور رنگا رنگ گل چنے ہیں، اور کوئی اس فکر میں ہے کہ کون سے گل سے بہترین عطر کشید کرے۔ اس طرح کوئی ایسا بھی ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرح شہد گل چوسنے اور اس سے انگبیں حاصل کرنے کی جستجو کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ راہ تفسیر کے راہیوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مخصوص آئینہ تھا جس سے انہوں نے قرآن کی ان زیبائیوں اور اسرار کو منعکس کیا، لیکن یہ واضح ہے کہ یہ سب چیزیں باوجود یہ کہ قرآن کی تفسیریں ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کی تفسیر نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک قرآن کے ایک رخ سے پردہ ہٹاتی ہے،
نہ کہ تمام چہروں سے، اور اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو پھر بھی وہ قرآن کے چند چہروں کی نقاب کشائی ہوگی، نہ کہ تمام چہروں کی۔ قرآن حق تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے لامتناہی علم کی تراوش ہے، اور اس کا کلام اس کے علم کا رنگ اور اس کا علم اس کی ذات کا رنگ رکھتا ہے، اور وہ سب لامتناہی ہے۔ اس بنا پر یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ نوع انسانی قرآن کے تمام چہروں کو دیکھ لے، کیونکہ دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری فکر و نظر کا ظرف جس قدر وسیع ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اس بحر بے کراں کو اپنے اندر سمو سکیں گے۔ اس لیے تمام علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں، قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ حقائق کے انکشاف کے لیے اپنی پے در پے مخلصانہ سعی و کوشش جاری و ساری رکھیں۔ قدامہ اور گزشتہ علماء، خداوند عالم کی رحمتیں ان کی ارواح پاک پر ہوتی رہیں کہ ارشادات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن انہی پر قناعت نہ کریں، کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے قرآن کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اس کی عجیب و غریب نئی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ ایک خطرناک غلطی۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں یہ روش بہت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان مکتب قرآن میں شاگردی اختیار کرنے کی بجائے اس عظیم آسمانی کتاب کے مقابلے میں استاد بن بیٹھے، یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کی بجائے اس پر اپنے افکار کا بوجھ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے ماحول، تخصیص علمی، مخصوص مذہب اور اپنی ذاتی رائے کو قرآن کے نام پر اور قرآن کی صورت میں پیش کرنے لگے، اور یوں قرآن ہمارا امام، پیشوا، رہبر، قاضی اور فیصلہ کرنے والا نہ رہے، بلکہ الٹا وہ ہمارے اپنے نظریات کی مسند نشینی اور ہمارے اپنے افکار و نظریات کی جلوہ نمائی کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کی تفسیر کا یہ طریقہ، بلکہ بہت زیادہ صحیح الفاظ میں قرآن کے ذریعے اپنے افکار کی تفسیر کا یہ ڈھنگ، اگرچہ ایک گروہ میں رائج ہے، جو کچھ بھی ہے، خطرناک ہے اور ایک دردناک مصیبت ہے، جس کا نتیجہ راہ حق کی طرف ہدایت کے حصول کی بجائے صراط مستقیم سے دوری اور غلطیوں اور شبہات کو پختہ کرنے والی بات ہے۔ قرآن سے اس طرح فائدہ اٹھانا تفسیر نہیں بلکہ تحیل ہے، اس سے فیصلہ لینا نہیں بلکہ اس کے اوپر حکم چلانا ہے۔ یہ ہدایت نہیں بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اس طرح تو ہر چیز دگرگوں ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس تفسیر میں ہم انشاءاللہ یہ روش اختیار نہ کریں اور واقعاً قرآن کے سامنے دل و جان سے زانوئے تلمس طے کریں اور بس۔ تقاضے اور احتیاج۔ ہر زمانے کی کچھ خصوصیات، ضرورتیں اور تقاضے ہوتے ہیں جو زمانے کی بدلتی ہوئی کیفیت، تازہ مسائل اور منشا شہود پر آنے والے نئے معانی و مفاہیم سے ابھرتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کی کچھ اپنی مشکلات اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور یہ سب معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی تبدیلیوں کا لازمہ ہوتا ہے۔ کامیاب افراد اور صاحبان توفیق وہ ہیں جو ان ضروریات اور تقاضوں کو سمجھ سکیں جنہیں عصری مسائل کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ان مسائل کے ادراک سے عاری ہیں یا ادراک تو رکھتے ہیں لیکن وہ خود کسی دوسرے ماحول اور زمانے کی پیداوار ہیں جس میں یہ مسائل نہ تھے، اس لیے وہ سرد مہری اور لاپرواہی سے ان مسائل کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ان مسائل کو بیکار کاغذوں کی طرح ردی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پے در پہ شکستوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے افراد ہمیشہ زمانے کی وضع و کیفیت کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، زمین و آسمان کو برا کہتے ہیں اور گزرے ہوئے سنہرے اور خواب و خیال کے زمانے کی یاد میں غمزدہ، افسردہ اور پرحسرت رہتے ہیں۔ ایسے لوگ روز بروز زیادہ بدظن، بدبین اور مایوس ہوتے رہتے ہیں اور آخرکار معاشرے سے دوری اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے تقاضوں اور مشکلات کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ ایسا چاہتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ایک تاریکی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور چونکہ حوادث کے علل و اسباب اور ان کے نتائج کی تشخیص نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے مقابلے میں گھبرائے ہوئے، وحشت زدہ، بے دماغ اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ تاریکی میں محو گردش ہوتے ہیں،
اس لیے ہر قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور کیا خوب کہا ہے سچے پیشوا نے، جو شخص اپنے زمانے کے حالات و قوائف سے آگاہ ہے وہ اشتباہات اور غلطیوں سے بچا رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک مشہور حدیث میں یہ مضمون منقول ہے۔ ہر زمانے کے علماء اور دانشوروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ پوری چابک دستی سے ان مسائل، تقاضوں، احتیاجات اور روحانی کمزوری اور اجتماعی خالی نقاط کا ادراک کریں اور انہیں صحیح شکل و صورت میں پر کریں تاکہ وہ دوسرے امور سے پر نہ ہو جائیں، کیونکہ ہماری زندگی کے محیط و ماحول میں خلا ممکن نہیں ہے۔ مایوس اور منفی فکر حضرات کے گمان کے برخلاف جن مسائل کو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق واضح طور پر معلوم کیا ہے اور سمجھا ہے، ان میں سے ایک نسل نو کی مفاہیم اسلام اور مسائل دینی جاننے کی پیاس ہے، بلکہ یہ پیاس فقط سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں چکھنے، چھونے اور آخرکار ان پر عمل کرنے کی ہے۔ ان مسائل نے نسل نو کی روح اور وجود کو بے قرار کر رکھا ہے، لیکن یہ فطری امر ہے کہ یہ سب استفہام کی صورت میں ہے۔ ان خواہشات اور تقاضوں کا جواب دینے کے لیے پہلا قدم میراث علمی اور اسلامی تہذیب و تمدن کو عصر حاضر کی زبان میں ڈھالنا اور عالی مفاہیم کو موجودہ دور کی زبان میں موجودہ نسل کی روح، جان اور عقل میں منتقل کرنا ہے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اس زمانے کی مخصوص ضرورتوں اور تقاضوں کو اسلام کے اصولوں سے استنباط کر کے پورا کیا جائے۔ یہ تفسیر انہی دو اہداف و مقاصد کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ کس تفسیر کا مطالعہ کرنا بہتر ہے؟